نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہم اور آپ دنیا بھر کے مسلمان عید کی خوشیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ خیر عافیت سے گزروا دیا اور عید کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ مستقل عید کی چھٹیوں میں ہیں، اللہ دائمی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں دو تین باتیں ذہن میں آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کا معنی ہے خوشی، عید کا معنی خوشی، تو عید کے معنی تو خوشی نہیں، عید کا ترجمہ خوشی نہیں ہے۔ عید کا ترجمہ ہے لوٹ کر آنے والی، بار بار آنے والی، عاد یعود عودا۔ تو عید جو ہے نا جی، اس کا مطلب یہ کہ اس سال بھی آئی ہے، پھر آئے گی، پھر لوٹ کر آئے گی، بار بار آتی ہے۔ ہاں، عید پر جو خوشی ہوتی ہے وہ رمضان کے روزوں کو رکھنے کی خوشی ہوتی ہے، وہ اللہ نے اپنے روزہ دار بندوں کو عطا فرمائی ہے، اور اس کا حوالہ حدیث پاک میں بھی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ خوشی کا وعدہ فرمایا ہے روزہ دار کے لیے۔ فرحۃ عند فطر، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ قلبی خوشی، دلی فرحت دیتا ہے۔ اب افطار کا وقت کا 2 مطلب، ایک تو روزانہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے وہ روزہ دار کو افطار کا وقت قلبی خوشی ہوتی ہے، اور ایک افطار کا مطلب عید کا دن، عید کا دن بھی افطار کا دن ہے کہ پورا مہینہ روزہ اور آج افطار۔ تو ایک خوشی تو یہ ہے روزہ دار کو جو ملتی ہے افطار کے وقت اور عید کے دن، اور دوسری خوشی جس کا وعدہ فرمایا فرحۃ عند لقاء ربی، جس وقت یہ مومن بندہ، روزہ دار بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت یہ خوش ہو جائے گا، اس خوشی کے حالت میں اس کی ملاقات ہے۔ تو اس معنی کر عید خوشی کا دن ہے، لیکن عید کا مطلب خوشی نہیں بلکہ بار بار لوٹ کر آنے والی، اس کا ترجمہ ہے۔ اب ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی عید کیسے منائے۔ ایک تو ہے عید کے اعمال ہیں کہ آپ نے روزہ رکھ لیے، اب صدقہ فطر دو، صدقہ فطر دے دیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، دوغانہ ادا کرو۔
اور 2 رکعت نماز پڑھ کر 2 خطبہ سن کر آپ عید سے واپس لوٹیں گے، عیدگاہ سے، اور آپ کو مغفرت کی خوشخبری وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلوا دے گا، اور راستوں میں فرشتے کھڑے ہو کر بشارت دیں گے خوشی کی، مغفرت کی۔ یہ تو عید کے اعمال ہو گئے۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان میں حاصل کیا ہے اس کے مطابق اب آپ اگلی عید تک رہیے۔ تو رمضان میں کیا حاصل کیا ہے؟ روزہ رکھا، رمضان کا مہینہ ملا، تو کیا حاصل کیا تھا؟ کیا مقصد تھا رمضان کے روزوں کا؟ تقوی۔ کیا تھا؟ تقوی۔ زور سے بولیے، تقوی۔ تقوی کے حصول کے لیے دیا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم صبح سے شام تک بچے ہیں نا جی، روزہ نہیں ٹوٹ جائے، کچھ کھانا نہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، کچھ پینا نہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، غیبت نہ کریں، کسی کا نہیں روزہ پھٹ نہ جائے، تو بچے ہیں۔ تو کیا ہم کو صرف عید تک بچنا ہے؟ تو روزہ سے تو مشق کرائیے کہ بچ بچ کر چلنا سیکھو، پھونک پھونک کر قدم رکھنا سیکھو، وہ مشق کرائی تھی۔ اور بتلایا کہ روزہ 2 ہیں۔ روزے کتنے ہیں؟ ایک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ایک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا روزہ ہے، جس میں آپ کو بڑے روزے کی مشق کرائی جا رہی ہے، کیسے دن گزارنا ہے۔ اور ایک بڑا روزہ ہے۔ یہ جو روزہ تھا یہ چھوٹا روزہ ہے، لمٹ کے حساب سے، وقت کے حساب سے، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے۔ اور ایک بڑا روزہ ہے، وہ کب سے کب تک ہے؟ بالغ ہونے سے موت تک، بالغ ہونے سے موت تک۔ بڑا روزہ وہ ہے، چھوٹا روزہ یہ ہے۔ چھوٹے روزے میں 3 چیزوں سے روکا ہے بس، کھانے پینے سے اور صحبت کرنے سے، 3 چیزوں سے روکا ہے بس۔ ان 3 چیزوں سے آپ مشق کر لو، اور باقی بڑے روزے کے لیے ہم نے تمہیں فہرست دے دی، قرآن پڑھو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ غیبت کرنا صرف روزے میں منع نہیں، ساری زندگی منع ہے۔ گناہ کرنا صرف روزے میں منع نہیں، ساری زندگی منع ہے۔ جھوٹ بولنا صرف روزے میں منع نہیں، ساری زندگی منع ہے۔ تو چھوٹا روزہ رکھوایا بڑے روزے کی مشق کے لیے، کہ بڑا روزہ صحیح رکھنا ہے۔ تیاری اس کے لیے ہوئی۔ ساری دنیا جب بھی کوئی کام کرتی ہے اس کا مقصد ذہن میں رکھتی ہے، بھائی میں یہ جو کام لے کر بیٹھا ہوں میرا مقصد اس سے نفع حاصل کرنا ہے۔ اگر صبح سے شام تک دکان پر بیٹھنے سے، مزدوری کرنے سے، محنت کرنے سے، بھاگ دوڑ کرنے سے، کاروبار کرنے سے فائدہ ہے تو آدمی تھک کر بھی نہیں تھکتا، تھک کر بھی خوش ہوتا ہے وہ۔
دن بھر کتنی محنت کی اس نے، لیکن نفع حاصل ہوا اس کو. جب نفع حاصل ہوا ہے تو وہ خوش ہے. اور اگر وہ صبح سے شام تک پورا وقت دینے کے بعد اس کو نفع حاصل نہیں ہوا تو چاہے اس کو محنت بھی نہ کرنی پڑی وہ تھک جاتا ہے، سوچتا ہے کہ سارا دن بیکار گیا. تو ایک مہینہ کی جو محنت کروائی وہ کہیں کے لیے کروائی؟ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے محنت کروائی ہے. اب ذرا اس دل کو ٹٹول کر تو دیکھیں، تو تقویٰ ظاہر کی چیز نہیں ہے، وہ تو اندر ہے دل میں. جیسا کہ سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا تقویٰ ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر باہر نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی باہر سارے حلال حرام سب کا اس نے لحاظ اٹھا کر رکھ دیا اور کوئی کہے تو سب دل میں تقویٰ تو نہیں. تقویٰ دل میں ہے یقیناً، لیکن اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے ایک جگہ کیا فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور اندرونی باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. تو گرامی قدر بزرگ عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے تو استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہم کو روزہ دیا گیا تھا کہ اللہ کی احکامات کی پابندی اسی طرح کرو جس طرح رمضان میں سکھایا گیا. کہ رمضان میں اگر کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے نہیں اٹھا تو سارا دن افسوس رہتا ہے اس کو کہ آج آنکھ نہیں کھلی، بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑ گیا. اور رمضان کے بعد بھی جلدی اٹھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد 9 بجے اٹھے گا. وہ رمضان 1 مہینے تک صبح صادق سے پہلے اٹھایا اس لیے تاکہ پورا سال یہ سویرے اٹھے. رمضان میں نمازوں کی پابندی کس لیے کروائی؟ تاکہ سارا سال نمازوں کی پابندی کرے. رمضان میں عبادتیں کس لیے کرائی؟ تاکہ سارا سال عبادت کرے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان میں اضافی اعمال ہیں، رمضان میں زیادہ عبادت ہے، رمضان میں زیادہ اس کی محنت کی، رات میں جگے اور دن میں بھی عبادت کی. رمضان کے بعد آپ اپنے فرائض تو پورا کر لیں، رمضان کے بعد واجب تو ادا کر لیں. گناہ سے جیسے رمضان میں بچنا فرض ہے، رمضان کے بعد بچنا بھی فرض ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، بھولے نہیں، اپنے وعدہ کو دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے ساتھ انہوں نے وعدہ کر لیا، اعلان کر دیا، عہد پیمان کر لیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے. ڈاواں ڈول مسئلہ نہیں، ہتھیلی پر سرسوں نہیں، سایہ کی طرح نہیں، بلکہ وہ جم گئے ایک چیز پر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اب فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. کب؟ موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم بے فکر رہو، کسی قسم کے خوف میں مبتلا مت ہو، کسی قسم کے حزن اور غم میں مت پڑو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوشخبری حاصل کرو. وہ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. بھلا سامنے جب موت کھڑی ہو اور دوسری طرف جنت کی خوشخبری اور جنت کا دیدار ہو تو اس پر موت بھاری پڑے گی یا آٹا میں سے بال کی طرح اس کی روح نکل جائے؟
اللہ کہہ رہا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اب فرشتے جنت کی بشارت سنائیں گے۔ قبر میں بھی فرشتے آئیں گے تو جنتی خوشخبری سنائیں گے۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ساتھ تھے، نیکی کے لیے تمہارے دل میں القاء کرتے تھے، تمہارے دل میں یہ خیال ڈالتے تھے نیکی کرو، تم نے کی، اب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے فکر رہو، تم اکیلے نہیں ہو، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب آخرت میں آ گئے نا، اب تم جو چاہو گے وہ ہوگا۔ دنیا میں جو اللہ نے چاہا تم اس پر چلے، اب تم اس کا نتیجہ لو، رزلٹ، کہ اب جو تم چاہو گے وہ ہوگا، جو تم مانگو گے وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ کرائے نہیں لیا جائے گا، تم جو خدمت مانگو گے تمہاری خدمت کی جائے گی، تم جو مطالبہ کرو گے پورا کیا جائے گا، اس کا کوئی کرایہ نہیں۔ نزلاً، یہ تو مہمانی ہے، تمہاری مہمانی، اور مہمانی بھی کس کی طرف سے؟ من غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی۔ تو استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے، رمضان نے اس لیے دیا تھا، اور قرآن نے دوسری جگہ حکم فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ۔ ہاں، ایک دفعہ سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کا کچھ آثار دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استفسار کر لیا، حضرت کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں، کچھ بڑھاپے کا آثار، کیا وجہ ہوئی؟ تو فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، جو اللہ کا جو استقامت کا جو حکم ہے نا، پابندی کے ساتھ کسی عمل کو کرنا، حکم کا پابند رہنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کا بہت بوجھ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بڑھاپے کا آثار نظر آ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کرامت بڑی چیز ہے، کرامت بڑی چیز ہے، ہوا میں اڑنا، پانی پر تیرنا، ما فوق العادت، کوئی کرشمہ کا ظاہر ہو جانا، سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہے۔ نہیں، فرمایا گیا الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتا ہے، دین پر قائم ہے، استقامت والی زندگی ہے، یہ بڑا ولی ہے، چاہے اس کے تعویذ سے بھینس دودھ دے نہ دے۔ اصل چیز استقامت ہے، اس کا حکم ہے، کرامت کا تو حکم بھی نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ ڈرتے ہیں اس بات سے، اگر ان کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے تو فتنے میں پڑنے کا ان کو اندیشہ ہوتا ہے، زیادہ محفوظ ولایت اس میں سمجھی جاتی ہے کہ کرامت ظاہر نہ ہو۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ زور سے استقامت۔ اور استقامت کیا ہے کہ ساری زندگی آدمی دین کا پابند، صرف رمضان، یہ کوئی چیز تھوڑی ہے کہ آدمی نے جو ہے ایک مہینہ رمضان گزار لیا اور خوش۔ تو میں اقبال کا شعر دیکھ رہا تھا بار بار، اقبال نے بھی بتلایا نا کہ عید کا مفہوم کیا ہے، تو اقبال نے کہا کہ عید آزادہ شکوہ ہے ملک دی، عید آزادہ شکوہ ہے ملک و دی، اور عید محکومہ ہجوم مومنی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی عید تھوڑی ہے کیا اکٹھے ہو گئے اور خوشی ہو گئی اور جناب کچھ کھا لیا اور کچھ پی لیا اور پھر اسی کو بھول گئے، رب کو، جس کے لیے روزہ رکھا، جس کے لیے بھوکے مرے، جس کے لیے پیاسے مرے، اس کو بھول گئے، بات ختم۔ تو رمضان ہی تو ختم ہوا ہے، تو ایمان تھوڑی ختم ہوا ہے، دین تھوڑی ختم ہوا، قرآن تھوڑی ختم ہوا ہے، نمازیں تھوڑی ختم ہوئی ہیں۔
فرمایا عید آزادہ شکو ہو ملک دی، شکو ہے ملک و دی، تو عید آزاد قوموں کی عید۔ تو آزاد قوموں کی عید کیا ہے کہ ملک کی سربلندی، ملک کی ملت کی سربلندی کا اظہار اور دین کی عظمت کا اعلان۔ ایک مہینے روزے رکھ کر تمہارے اندر دین کی عظمت نہیں آئی، یہ آزادی کی عید ہے، غلامی کی عید ہے۔ ایک مہینہ روزے رکھ کر تقوی نہیں جاگا، آزاد قوم ہے تو غلام قوم ہے۔ ایک مہینہ روزہ رکھا اور دین کی کوئی قدر نہیں، کوئی عظمت نہیں۔ آزاد قوموں کی عید یہ ہے کہ ملک اور ملت کی بھی سربلندی کا اظہار ہو اور دین کی عظمت کا بھی اعلان۔ دین کی عظمت، دین کے جو اعمال ہیں ان کی کیا عظمت آپ کے دل میں ہے؟ ٹوپی کی کیا حیثیت ہے آپ کی نظروں میں؟ اسلامی وضع قدر کی کیا حیثیت ہے آپ کی نظروں میں؟ اذان کی کیا حیثیت ہے آپ کی نظروں میں؟ نماز کی کیا حیثیت ہے آپ کی نظروں میں؟ ایک بندہ وہ بھی ہے ادھر اذان سنی، ادھر اس سے بیٹھنا مشکل، اس کے قدم فوراً مسجد کی طرف اٹھیں گے، اور ایک بندہ وہ بھی ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، بندہ وہیں جمع ہوا ہے، اسی جگہ پہ چپکا ہوا ہے، ہلنے کا کوئی کام۔ سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتنے عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں کہ ازواج مطہرات یہ فرماتی ہیں کہ اذان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو پہچانتے نہیں کون ہے۔ اس طرح کے واقعات ہیں کہ اذان کے بعد سامنے کوئی آئی کسی کام کے لیے تو حضور نے پوچھا کون؟ یہ ہے دین کی عظمت۔ تو فرمایا عید آزادہ شکو ہے ملک دی، ملک و ملت کی بھی سربلندی کا اظہار اور دین کی عظمت کا اعلان اور اقرار کہ ہمارے دلوں میں دین کی عظمت، یہ آزاد قوموں کی عید۔ ورنہ تو کیا ہے کہ عید محکومہ ہجوم مومنین، جبکہ غلاموں کی عید صرف مسلمانوں کی بھیڑ اور ہجوم ہے۔ تو میں یہاں یہ سوچ رہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ باادب ہے اور لحاظ کرنے والے شریف انسان ہیں، تو انہوں نے ہجوم مومنین کہا تو قبول کر لیا کہ میں مسلمانوں کی بھیڑ، شکر ہے انہوں نے ہجوم منافقین نہیں کہا، ورنہ ایسا آدمی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہجوم منافقین، منافقوں کی بھیڑ ہے۔ کچھ موسم آیا تو مسجد بھر گئی اور عید کا مہینہ ختم، جس مسجد میں فجر کی نماز میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں، عید سے دن اگلے دن ایسے لگ رہا ہے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے وہ چلے گئے، گھر گھر کے لوگ رہ گئے۔ تو شکر ہے اس اللہ کے بندے نے ہجوم منافقین نہیں کہا، ورنہ میرے عزیزو میرے دوستو دوغلا پن تو منافقت ہے۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے سنگ ہو جا۔ اللہ کے ساتھ دو رخ پن، رب العالمین کے ساتھ دو رخ پن، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، کہ تھوڑی دیر پہلے دیکھو تو لال کلر میں تھا اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھو نکجی بریک پڑ گیا۔ تو رمضان میں ماشاءاللہ سفید براق، اور بعض حضرات تو ناراض مت ہونا، بعض حضرات تو ماشاءاللہ جبے قبے، ماشاءاللہ کپڑے بھی ان کو جبہ، نو سر پر بھی ان کو رومال، اور رومال کے اوپر بھی عقاد۔ بن سلمان ابھی آیا ہے عمرہ کر، ماشاءاللہ بعض عمرہ بھی کرتے ہیں رمضان میں، ان کو عمرہ، رمضان کا بعد ویسے ہی گھوم رہا، جیسے پہلے گھوم رہا تھا تو رمضان کا بعد ایسے ہی گھوم رہا ہو۔ رمضان میں ماشاءاللہ عمرہ، بیت اللہ کے چکر، اور رمضان کا بعد نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ وضو، شکل بھی ایسی
کہ بس کیا کہا جائے۔ اللہ کو دوغلاپن بالکل پسند نہیں ہے، وہاں تو اس کو تو بالکل، وہ تو کسوٹی پہ پرکھنے والا ہے، اس نے تو میزان قائم کی ہے، اس نے تو پلسرات بنایا ہے، اس اعمال کو تولا جائے گا، ناپا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ وہ تو یہ کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، تم خوشحالی میں ہو تب بھی اللہ کے ساتھ وفاداری، غم میں ہو تب بھی اللہ کے ساتھ وفاداری، جیب خالی ہے تب بھی اللہ کے ساتھ وفاداری، جیب پر ہے تب بھی اللہ کے ساتھ وفاداری۔ اللہ تعالیٰ نے غربت میں رکھا وہ بھی امتحان، اللہ نے مالداری دے دی تو وہ بھی امتحان۔ لیبلونی اشکر ام اکفر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ذرا ہم کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ہم دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، دنیا کے ساتھ دوغلاپن کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تو کہیں ہم دوغلاپن نہیں کر رہے ہیں۔ رونے کو جی چاہتا ہے، ایسے جی چاہتا ہے کپڑے پھاڑ لیے جائیں، ایسے جی چاہتا ہے کہ سر کو پیٹ لیا جائے، ایسے جی چاہتا ہے کہ آہ بکا کی جائے، روا جائے، یہ کیا حال ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کچھ کام ہوتا ہے تو اس کام کے حساب سے ان کے ملنے کا انداز الگ، کہ بھائی صاحب سے ہمیں کچھ قرض لینا ہے، تو بھیڑ بن کر ملاقات، نرمی کے ساتھ ملاقات اور ادب تہذیب کے ساتھ، اور دل میں یہ ہوتا ہے نا کہ جی واپس کرنا نہیں ہے، تو کام بننے سے پہلے بھیڑ اور کام بننے کے بعد بھیڑیا، سر بدل جاتے ہیں، رنگ بدل جاتا ہے دھوکے پر۔ میرے عزیز میرے دوستو، قرآن کے بارے میں قرآن نے پہلے اعلان کر دیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہماری ایک مہینے کی عبادت، ایک مہینے کی دعائیں، ایک مہینے کا آنسو، ہم 11 مہینے تک خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ انسانیت نہیں ہے کہ جب تک نکیل ہے، جب تک تو نکیل کی پابندی، جب تک تو دم ہلائی جائے، نکیل ہٹا دی جائے تو آزاد ہو جائیں۔ یہ تو جانور ہیں، پرندوں کو لوگ پنجروں میں رکھتے ہیں اور پھر اپنے من کی بولی بلواتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ پنجرے میں ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ دانہ پانی یہی ڈالے گا ہمارا مالک، تو اس لیے مالک کے اشارے پر دم ہلاتے ہیں۔ پنجرا کھولنے کے بعد وہ بھی رنگ بدل لیتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا ہمیں پنجرا نہیں دیا تھا، جو 1 مہینے میں ہم پنجرے میں تو ہم خدا رسول کے سامنے دم ہلائیں، اور پنجرا کھل گیا، عید کی چاند نظر آ گئے تو ہم جانوروں کی طرح سے اپنا رخ بدل لیں۔ پھر ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے خلاف کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں، اور ہم کیسے کیسے مصیبتوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستو، عید آزادہ کیا ہے وہ دیکھیے آپ، کہ ملک ملت کی سربلندی بھی ہمارے اندر ہو، اور دین کی عظمت کا احساس، اعلان، اظہار بھی ہمارے اندر ہو۔ محکوم اور غلام قوموں والی عید نہیں۔ آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کی خوشی کی خوشی تھوڑی ہے، خوشی تو وہ ہے جس کے اندر دوامی کی ہمیشگی ہو، دوامی ہو۔ چند لمحوں کی خوشی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ دنیا کی عیش عشرت خوشی کیا ہے، اصل تو آخرت کی ہے۔ کیوں کہا کہ وہ دوامی ہے، ہمیشگی ہے اس میں۔ اس لیے میرے عزیز میرے دوستو، اگر ہم اللہ کے ساتھ صحیح تعلق جوڑیں گے، رب کو رب مان کر زندگی گزاریں گے، ہمارے فرائض جس طرح رمضان میں پورے ہوتے ہیں رمضان کا بعد بھی بس یہی پورے ہوں گے، تو اللہ ہمیشگی کی خوشی دے گا، ہمیشہ کی خوشی دے گا۔ ہم اور آپ اللہ کے، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ لمیٹیڈ نہیں ہے، یہ پرائیویٹ لمیٹیڈ کلمہ نہیں ہے کہ رمضان کے لیے کلمہ ہے، یہ تو موت تک کے لیے ہے۔
انلمیٹڈ، جب تک اس بدن میں روح ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، آخر وقت تک میرا یہی اعلان ہے، یہی اقرار ہے، اس کی تصدیق ہے۔ اور ہم نے اعلان کر دیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت میں نے پڑھی نا، ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ ایسا مجھے کوئی بات، ایسی کوئی نصیحت فرما دیجیے یا نبی اللہ کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے پوچھوں نہیں۔ حضور نے کہا فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک دفعہ زبان سے تم کہہ دو، دل کے اقرار کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ، دل کی تصدیق کے ساتھ کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، میرے کسی عمل سے دوغلاپن نظر نہیں آئے۔ دن میں دیکھو تو مومن، رات میں دیکھو تو مومن، لینے میں دیکھو تو مومن، دینے میں دیکھو تو مومن، کاروبار میں تو مومن، مسجد میں تو مومن، بازار میں تو مومن، ہر جگہ ہم مومن اور ایمان پر قائم رہیں۔ اللہ ایسا مضبوط ایمان ہمیں بنائے اور استقامت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔